سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں پہنچا ہے کوئی زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، پس پہنچا ہے ایسا ہی زخم ایک اور قوم پر۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جن کو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بتا دے جہان والوں کو جو لوگ صاحب ایمان ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہید بنائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ واقعہ اس لیے بھی ہوا وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم، اے ایمان والو تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہ کر دیے ہوں جہان والوں پر وہ لوگ جو آپ میں سے جد و جہد کرنے والے ہیں، اور ظاہر نہ کر دیے ہوں لوگوں پر جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ، اور تم تو ایسے تھے کہ موت کی تمنا کرتے تھے اس سے قبل۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پس تم نے وہ دیکھ لی اپنے آنکھوں کے سامنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ سامعین کرام، غزوہ احد کے حالات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ سامعین کرام، بنیادی طور پہ تو انسان اس دنیا میں تکمیل کے لیے آیا ہے، تاکہ وہ اپنے مقاصد زندگی کو انتخاب کر کے اس کا ایک ہی مقصد بنا لے اور اس کے لیے صبر اور تقوی کا دامن اختیار کر لے، تو وہ پھر کامیاب ہوگا۔ یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں گزشتہ سبق میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو سامعین کرام، بات اصل میں یہ ہے جو کہ حقیقت ہے کہ انسان جب تک اپنے مقصد میں بالکل پرخلوص نہ ہو، اور دنیا کی محبت کو جب تک اس نے اپنے دل سے نہ نکال دیا ہو، تو اس کا فلاح پانا یا کامیابی حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تو ہم سے چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، کیونکہ انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہی ہے سامعین اکرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ نفس چاہتا ہے، اور ہمیں قرآن میں اس نے بتا دیا ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو تزکیہ نفس جب انسان اپنا کر لے تو پھر اس کو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اس مقصد پر قائم رہنے کے لیے، یا اس کے لیے تکالیف اور جد و جہد برداشت کرنے کے لیے، اور پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ جو دنیا کی محبت ہے یا جو دیگر اخلاق رذیلہ ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور جن سے اپنے دل کو پاک کر دینا چاہیے، اس کے بارے میں تو ہم نے اگر آپ غور کریں تو کل ہم نے یا پرسوں پڑھا تھا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جو اس نے تیار کی ہے متقیوں کے لیے۔ پھر متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اگر آپ غور کریں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ صفات تقوی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ صفات تقوی متقی میں ہونی چاہیے، اور متقی ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ان ساری صفات یعنی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مومن جو ہے نا، وہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ قلب المؤمن بین اصبعین الرحمن، کہ مومن کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کا مولا ہے، کارساز ہے۔ دوسری مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ مقصد میں خلوص، اور کل ہی ہم نے پڑھا تھا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں سے محبت کرتا ہے، مخلصین سے محبت کرتا ہے، جو اپنے مقصود میں مخلص ہیں۔ تو سامعین اکرام، آپ پھر دیکھیں کہ دنیا کی جو یہ انسانی کمزوریاں ہیں، جن کو بعض انسان اپنی کمزوریاں بنا لیتے ہیں، یا انسانوں میں ہوتی ہیں وہ کمزوریاں، تو ان پر وہ قابو یعنی پانا ازحد ضروری ہے، نہیں تو اس سے پھر غلطیاں ہوں گی، جیسے کہ غزوہ احد میں ہوئیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مسلمان تو سب تھے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو حب دنیا کے لیے مال غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گھاٹی میں جو لوگ اللہ کے رسول نے متعین کیے تھے، ان کا گھاٹی سے چلے جانے کا اور کیا سبب تھا؟ وہ تو مال غنیمت کے لیے، یعنی مال غنیمت پہ نظر تھی، جبکہ ان کے جو لیڈر تھے تو وہ تو ڈٹے رہے، جو اس دستے کے سپہ سالار تھے اور اس کے ساتھ چند ساتھی تھے، وہ ڈٹے رہے اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ لیکن جن لوگوں نے امیر کی اطاعت نہ کی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حب دنیا واحد ہی وجہ تھی سامعین اکرام، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ساری چیزوں میں ہمارے لیے اسباق موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے پھر ان کو وہ تکلیف پہنچی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کوئی بات نہیں، اے مسلمانوں، تمہیں اگر تکلیف پہنچی ہے
تمہارے 70 آدمیوں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، وہ حالات ہیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، زخم پہنچائے تمہیں تو فقط مسل قوم قرحم مثلو، ایسا زخم ایک قوم کو اس سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ یہ سامعین اکرام اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف، جہاں 70 کفار جو تھے وہ مر گئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کو شکست فاش ہوئی تھی، کفار کو، باوجود اپنی عددی سامان کی اور افرادی قوت کے تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میدان بدر میں شکست فاش دی۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایسا میں کرتا ہوں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ یعنی ترازو کا پلڑا کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یہ دن میں پھیرتا رہتا ہوں اور اس میں میری حکمت ہے۔ سامعین اکرام، اصل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری ہوتا ہے، تو آخری عاقبت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، یعنی جماعتی طور پہ اگر ایک جماعت ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کچھ تکالیف، کچھ مصیبت آئے مختلف وجوہات کی بنا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں نے زخم کھایا، لیکن اس غزوے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد یعنی مومنوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اس سے یہ فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمہیں زخم پہنچا ہے، جان کا نذرانہ پیش کر دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سامعین اکرام، کیونکہ جان تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس جان کو اللہ کی راہ میں اگر ہم پیش کر دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تسلی دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو ایک قوم کو اس سے پہلے زخم پہنچ چکا ہے، اور یہ دن ہے جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اب اس کے فائدے بیان ہو رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر دے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے ایمان والے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے، دنیا والوں کو دکھا دے، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ دیکھو یہ صاحب ایمان ہے۔ ہر آزمائش کے وقت مخلص غیر مخلص، یہ بالکل آزمائش کا وقت جو ہوتا ہے نا، یہ یعنی اس میں بس پتہ چل جاتا ہے کہ کون جو ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ساتھی ہے اور کون نہیں ہے، یا کون کس درجے پر ہے۔ سامعین اکرام، وہ لوگ بھی صاحب ایمان تھے جو گھاٹی کو چھوڑ کے آئے تھے، لیکن درجات میں فرق ہے۔ دیکھیں اس امتحان میں آپ دیکھیں، وہ لوگ بھی مومن تھے جنہوں نے میدان جہاد سے فرار اختیار کر لی تھی، وہ لوگ بھی مومن تھے، اور وہ لوگ بھی مومن تھے جو حضور کے ساتھ جو ہے سینہ سپر ہو کے حضور کی طرف آنے والے تیر اور تلوار کے گھاؤ اپنے بدن پر لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر تلوار کا وار اپنے ہاتھ سے روکتے تھے۔ سامعین اکرام، ایسے لوگ بھی تھے، ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایمان والے بھی تھے۔ تو
لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جہان والوں کے لیے، ایمان والوں کا ایمان ظاہر کر دے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہید بنائے۔ شہید کے دو معنی ہیں، ایک معنی شہید کا بنیادی معنی جو ہے وہ گواہ ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ ہو اور رسول تمہارے لیے گواہ۔ گواہ مطلب عملی نمونہ۔ یہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عملی طور پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ایمان کی گواہی دے دیتا ہے، تب وہ شہید بنتا ہے، شہادت کے مرتبے پر عملاً فائز ہو جاتا ہے۔ تو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے شہید بنائے اور تم میں سے گواہ بنائے۔ 70 شہداء تو معلوم ہے، غزوہ احد میں 70 شہداء نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے عملاً شہادت پیش کر دی، گواہی پیش کر دی کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور شہادت کا معنی یہ بھی ہے کہ عملی طور پر آپ کتنی محنت اور جد و جہد کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو جان نثار صحابہ تھے، انہوں نے عملی طور پر شہادت پیش کر دی کہ دیکھو رسول کے نام پر، رسول کی جان پر اس طرح قربان ہوا جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ہر ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ظالم اس کا معنی بہت وسیع ہے سامعین اکرام۔ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے، ہر وہ شخص جو گناہوں میں مبتلا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی بڑی طویل فہرست ہے ظالموں کی، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو ظالموں کے ساتھ میں محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اور فوائد اس کے بیان کر رہا ہے کہ یہ موقع اس لیے بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے، خالص کر دے مومنوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ آپ دیکھیں خالص یعنی غزوے میں یعنی صفائی ہو گئی ان کی۔ آپ دیکھیں 1000 کا لشکر چلا تھا مدینہ سے میدان جہاد کی طرف، میدان قتال یا جنگ کی طرف، تو اس میں سے 300 آدمی جو تھے، 300 جو بظاہر مسلمان تھے، عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں ان سے واپس ہو گئے، تو مومن جو ہے وہ پاک ہو گئے، خالص رہ گئے، بقایا جو تھے خالص رہ گئے۔ اب ان میں بھی سامعین اکرام ایسے لوگ تھے، یعنی کمزور ایمان والے لوگ تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی، افواہ اڑی، تو وہ بددل ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ اب چلو ایسا کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کے پاس جا کے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں یا اس سے معذرت کر لیتے ہیں، اور کچھ نے ایسا کہا کہ یعنی کچھ جو تھے وہ بددل ہو گئے تھے بالکل۔ تو یہ ہر شخص کا جو ایمان تھا نا، اس کی پتہ چل جاتا تھا کہ کون شخص جو ہے کتنے پانی میں ہے۔ تو آزمائش کے وقت ایسا ہوتا ہے سامعین اکرام، تو اس سے یعنی آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنا اور تکلیف اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ صاحب ایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے کافروں کو۔ یہی یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اسباب کے ذریعے آخر یعنی چند ہی سالوں میں کافروں کا صفایا کر دیا،
اور آخری کیا وہ ہوا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، مشرکین تو مشرکین یہود و نصارہ کو بھی یعنی وہ بھی کافر تھے، ان کو بھی قرآن نے کافر کہا ہے، تو مٹا دے کافروں کو۔ یعنی اسی غزوے سے جب واپس آئے تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی قبیلے کے خلاف ان کو شکست دے دی، تو مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب سامعین اکرام ایک ایسی اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کو ایک پالیسی بیان دے رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جو تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو یہ لکھی گئی ہیں، یعنی یہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اور قرآن میں یہ واحد جگہ نہیں ہے جہاں ایسا مضمون آ رہا ہے، ایسے مضمون جو ہیں موجود ہیں، اس کا میں آپ کو ریفرنس بھی دوں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی تم اپنے دعوی ایمان میں سچے سمجھے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جب تک اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کر لیا، یعنی لوگوں کو ظاہر نہ کر دیا ہو، وہ لوگ جو محنت کرنے والے ہیں، جو کوشش کرنے والے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو جب تک اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ظاہر نہ کر دیا ہو، اور منافقین اور مکذبین کو الگ نہ کر دیا ہو، تو اس وقت تک یعنی تمہارا دخول جنت جو ہے وہ مشکل ہے۔ یعنی سامعین کرام سورہ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسب الناس، لوگوں کا کیا خیال ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، ان کا کیا خیال ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایسا خیال اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہمیں اس دعوے کے بعد بس چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، یہ خیال جو ہے لوگوں کا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سورہ عنکبوت کی پہلی آیات ہیں یہ، میں نے فتنہ آزمائش کی ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر میں نے دنیا کو دکھا دیے جو لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، اور وہ لوگ بھی ظاہر کر دیے جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے تھے۔ تو سامعین اکرام یہ مضمون حقیقت میں آپ کو حقیقت جان لینی چاہیے کہ حقیقت ہے کیا، اور یہ ایمان کے ساتھ تکالیف یہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ سوچیں تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یعنی عقل کے لحاظ سے بھی یہ درست بات ہے۔ ایمان والے دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ لا مقصود الا اللہ، اور اس دعوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اور اس دعوے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں۔ تو جب سامعین اکرام ایک شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، اللہ ہی کو اپنا مقصود بنا لے، تو اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے درمیان وہ رہ رہا ہے تو ان کا دعویٰ اس کے دعوے سے متضاد ہے،
جن لوگوں کے درمیان وہ رہتا ہے تو ان لوگوں کا دعویٰ، ان لوگوں کا محبوب، ان لوگوں کا مقصود اس کے مقصود سے متضاد ہے۔ متضاد یعنی اس میں بعد المشرقین ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک فریق جو ہے آسمانوں کی طلب میں ہے، آسمان والے کی طلب میں ہے، اور ایک فریق دنیا کا طالب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کی، یہ دعوی ایمان کر کے اپنی زندگی گزارے گا ان لوگوں میں جو طالبان دنیا ہیں، طالبان مولا نہیں ہیں۔ تو اب ان کے اور اس کے مقصود میں جب فرق آ گیا، سامعین کرام، ترجیحات بدلنے سے معاملات بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی، میں آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں کہ مختصر تو ہے لیکن یہ بہت بنیادی جملہ ہے۔ ترجیحات بدلنے سے معاملات، اعمال بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں۔ کیوں کہ ترجیحات بدل گئیں۔ پہلے انسان پیسہ جمع کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، جب یہ طالب دنیا ہوتا ہے، دنیا اس کو محبوب ہوتی ہے، اور اگر یہ دعویٰ محبت الہی کا کر دے تو پھر اللہ کی رضا اسے محبوب ہو جاتی ہے۔ وہی محبوب وال کو یہ کہ خرچ کرنے میں نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے، چھپے ہوئے بھی خرچ کرتا ہے، سرم وعلانیہ، ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرم وعلانیہ۔ ترجیحات بدل گئیں۔ پہلے تو یہ شخص خوبصورت چیزوں کا طالب تھا، خوبصورت عورتیں جو ہیں وہ خوبصورت شکلوں کو پسند کرتی ہیں، مرد جو ہیں وہ خوبصورت عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے، لیکن دعوے محبت الہی کے بعد اس کا محبوب تو بدل گیا ہے۔ یریدون وجہ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ۔ اے رسول، آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی، چاہتے کیا ہیں؟ مکھڑے کے طالب ہیں۔ ترجیحات بدلنے سے معاملات بدل جاتے ہیں۔ جب انسان کی ترجیحات بدل جائیں تو پھر اس کو، اور یہ جب دعویٰ کر لے اللہ تعالیٰ کے مقصود ہونے کا، تو پھر یہ ہے کہ اس کو ان لوگوں میں رہنا پڑتا ہے جو طالبان دنیا ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے اور جن لوگوں کے درمیان یہ رہ رہا ہے، اس کے درمیان تو بعد المشرقین ہے۔ وہ لوگ تو اچھے اچھے کھانے کھانا چاہتے ہیں، اچھے اچھے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو اولاد ان کی محبوب ہوتی ہے، مال ان کو محبوب ہوتے ہیں، کاروبار ان کو محبوب ہوتے ہیں، بیویاں محبوب ہوتی ہیں، پلاٹ محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ، لیکن اس کا تو ساری محبتیں تو اللہ ہی کی ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس طالب مولا کو، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک دین بھی دیا ہوا ہے
دین کا مطلب طرز زندگی. اب ان کے طرز زندگی اور اس کے طرز زندگی میں فرق ہوگا، اور پھر ساری چیزوں میں سامعین کرام فرق آ جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا، نظریے بدلنے سے زندگی چینج ہو جاتی ہے. طالب مولا تو مولا کے لیے زندگی گزارتا ہے، طالب دنیا تو دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں، بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں. تو جب دعوی ایمان آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے جس معاشرے میں رہنا ہے اس سے پھر مقابلہ، یعنی اگر آپ انفرادی طور پہ دعوی ایمان کرتے ہیں تو پھر آپ کو انفرادی تکلیفیں جھیلنا ہوں گی. اگر ایک مسلمانوں کی جماعت بن گئی ہے سامعین کرام، اس جماعت کو پھر باطل نظام سے ٹکر لینی ہوگی، کیونکہ فرد اور جماعت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے سامعین کرام، مشکلات میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے. جماعت کی جماعتی مشکلات ہوتی ہیں اور فرد کی انفرادی مشکلات ہوتی ہیں. یہ نقطہ جو ہے وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی. 3 ہجری اس سورت کا نزول ہے، اور وہ جماعت ابھی کمپلیشن کے سٹیج سے گزر رہی ہے. ظاہر ہے کہ تیسرا سال ہے ہجرت کا. یہاں کے لوگ 3 سال ہوئے ہیں ان کو مسلمان ہوئے. جو مہاجرین تھے ان کی تو بات علیحدہ ہے، لیکن جو انصار تھے تو ان کی بات علیحدہ تھی. ان کو تربیت کم وقت کے لیے ملی تھی، ابھی ان کی تربیت ہونی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جماعت کی، مسلمانوں کی جماعت کی جماعتی تکالیف ہوتی ہیں، جس میں غزوہ احد جو تھا ایک مثال تھا. تکلیف کی ایک مثال تھی، جو بظاہر تکلیف تھی، جو بظاہر ایک زخم لگا، اس میں ایک مثال تھی. اور آپ دیکھیں مدنی زندگی میں ہر غزوے کو آپ دیکھ لیں. غزوہ احد سے مسلمان گزر چکے، غزوہ بدر سے اس سے پہلے گزر چکے تھے، اس کے بعد جو ہے جو بڑے بڑے مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئے تھے، تو اس میں جو ہے اب غزوہ احزاب آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ مکے کی طرف جو چلیں گے وہ فاتحانہ طور پہ، وہ الگ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ تمام مجاہدے ہیں، تکالیف ہیں سامعین کرام. اور اس میں آپ دیکھیں کہ خوب اس کو مسلمانوں کو لرزایا گیا ہے. وَزُلْزِلُوا، یہ آیات پہلے بھی گزر چکی ہے. ام حسبتم ان تترکوا، ایسا مضمون، ابھی وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم دعوی ایمان پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے، اسی طرح تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں ایسی داخل ہو جاؤ گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور نہیں آئی ہے اس طرح کے حالات جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکے تھے. ان کو مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، خوف، شدید خوف اور تکالیف ان کو پہنچی، اور ان کو خوب حالت آزمائش میں لرزایا گیا. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ اللہ کی امداد کا وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گی اللہ کی مدد.
ایسی حالات آئے، ایسے درجے تک پہنچے۔ سامعین اکرام، اس میں ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تکالیف اور مصیبتوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ انعام ہے۔ اگر یہ مومن ہے، خواہ وہ فرد ہے یا جماعت ہے، یہ اس کے لیے انعامات ہیں، انعامات ہیں، تو اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور مومن جو ہے کبھی نہیں گھبراتا۔ اور غزوہ احزاب کی میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ غزوہ خندق جو تھا، وہ یہاں تو غزوہ احد میں مسلمان تھے تقریباً 3000، نہیں، مسلمان تو 700 تھے، اور کفار جو تھے ان کی تعداد 3000 تھی۔ تو غزوہ احزاب میں، یعنی اس کے 2 سال ہی بعد، یہ ہجرت کے تیسرے سال ہے، وہ 5ویں سال جو تھی، غالباً 5ویں سال ہے اگر میں غلط نہیں ہو رہا، 5ویں سال میں، ہجرت کے 5ویں، کیونکہ 6 سال میں تو پھر حدیبیہ ہے، اور پھر 8ویں میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں مکے کی طرف، اور مکے کو اپنے تصرف میں لے آتے ہیں، اور کفار کو شکست فاش دے دیتے ہیں۔ ہاں، تو 1 سال گزر گیا، دوسرے سال جو ہے یہ جو کفار ہیں یہ 10,000 کا لشکر لے کے آئے۔ کتنے؟ 10,000 سامعین کرام، یہ صرف یعنی آسانی سے تو میں نے کہہ دیا، لیکن ان حالات میں دیکھیں 10,000 لوگ مکے کے نہیں تھے، وہ ساری جمعیت کو، ادھر ادھر کے قبائل کو اکٹھا کر کے وہ ایک فیصلے سے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کر دیا۔ لیکن میں یہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ وہ تو باہر ان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے خندق کھود لی۔ خندق میں جتنی تکالیف وہ آئیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، لیکن میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو کہ اس وقت میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے کہ مسلمان مصیبت سے نہیں گھبراتا، بلکہ وہ اس کو ایک انعام کے طور پہ سمجھتا ہے، ایک تحفہ سمجھتا ہے۔ لیکن منافق جو ہے وہ اس کو، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ بہت بھاری گزرتی ہیں، اور وہ اس کو ایک مصیبت سمجھتا ہے۔ تو جب آئے تقریباً 10,000 کا لشکر یعنی سامنے آیا مسلمانوں کے، تو ان میں جو منافق تھے وہ تو ان کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے، یعنی ان کے آپ دیکھیں کیسے الفاظ ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ جب منافقوں نے اس لشکر جرار کو دیکھا تو ان کی ہمتیں بیٹھ گئیں، اور ان کا تو پہلے بھی یقین نہیں تھا، اب انہوں نے زبانی طور پہ بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو امداد کے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے جو وعدے کیے تھے اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ جھوٹے تھے، وہ دھوکہ تھا۔ تو منافق تو دھوکہ سمجھتے ہی ہے۔ منافق کا آپ دیکھیں کہ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ کی امداد پر، اس کی توفیق پر یہ وہ بھروسہ نہیں کرتا۔ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ دیکھ لیں، ہم جو ہے آج بے یقینی کا شکار ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جبھی تو معاشرے کا یہ حال ہے۔ سامعین کرام، یعنی معاشرے میں آپ دیکھیں جتنی حرام خوری ہے، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، یعنی کتنی حرام خوری ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔
بھئی رازق تو اللہ ہے، تو تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تم حرام کیوں کھاتے ہو؟ تم پرایا مال باطل طریقے سے کیوں کھاتے ہو؟ رازق تو اللہ ہے، بھروسہ کرو اس پر۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ وعلی اللہ فتوکلوا، صرف اللہ پہ آج وہ اعتماد و بھروسہ ہمارا نہیں رہا ہے سامعین کرام۔ آپ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو، آج کا معاشرہ اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلا دیا ہے۔ جب اللہ کو بھلا دیا ہے یہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہے۔ اب صرف ظاہر اس کو نظر آ رہا ہے، ظاہری کی اس کی پرواہ ہے، ظاہری اس کا مقصود ہے، ظاہری اس کا معبود ہے، اور ظاہری اس کا محبوب ہے۔ تو آج تو بڑے یعنی ایک ایسی صورتحال ہے سامعین کرام جو بہت زیادہ خراب صورتحال ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، وہ انتہائی ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہے۔ ایک ہم بس رہے ہیں دور جاہلیت میں۔ دور جاہلیت میں جب بھی آپ کو کہتا ہوں تو اس کا ترجمہ بھی کہتا ہوں کہ دور ناواقفیت ہے، اپنے دین سے بھی بے خبر ہیں، اپنے آپ سے بیگانہ ہیں، نہ اپنی فکر ہے نہ دین کی کوئی خبر ہے کہ دین کیا ہے، کلمے کا کیا مطلب ہے، اللہ کی توحید کا کیا مطلب ہے، رسول کی رسالت کا کیا مطلب ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دور جہالت ہے سامعین کرام۔ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ہمیں نہ کوئی بتا رہا ہے نہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا تھا، وہ غزوہ احزاب کا بتا رہا تھا کہ مومنوں نے تو یہ کہا، لیکن نہیں، منافقوں نے تو یہ کہہ دیا جو میں نے آپ کو سنایا، لیکن جو مسلمان تھے، جو صحیح مخلص مسلمان تھے، جو مومن تھے، ان کے بارے میں آپ سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ خوش ہو گئے، نعرہ لگایا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اس کے رسول نے ہم سے سچ کہا تھا کہ تم پہ تکالیف آئیں گی، تم پہ مصیبتیں آئیں گی، لیکن تم نے صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ تو آج وہ وقت ہے کہ ہمارے ڈٹ جانے کا وقت ہے۔ تو ام حسبتم، سامعین کرام، اس تمام مضمون میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ کم از کم میں بتا سکوں کہ یہ جو تکالیف اور مصیبتیں ہیں یہ لازمی ہیں، یہ فطری ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے کلمہ ایمان پڑھا تو اس کو پھولوں کے ہار پہ پہنانے سب لوگ آ جائیں گے کہ بھئی تم تو بڑا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے۔ نہیں، شیخ سعدی ہیں یا مولانا جامی ہیں، ہمارے شیخ ان کا ایک شعر سناتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ در کوچے نیک نامی مرو گزر ندادن، گر تو نبی پسندی تبدیل کن قضارہ، گر تو نبی پسندی تبدیل کن قضارہ۔ نیک نامی کے کوچے میں ہمارا دخل نہیں ہوا ہے۔ سامعین کرام، در کوچے نیک نامی مرو گزر ندادن، نیک نامی یہ پھولوں کے ہار پہنانے کا وہ نہیں ہے۔ آپ کو تخت پہ لوگ نہیں بٹھائیں گے، آپ کو تختہ دار پہ چڑھانے کی کوشش کریں گے۔ مرا گزر ندادن، گر تو نبی پسندی، اگر تم پسند نہیں کرتے، تبدیل کن قضارہ، اللہ کی قضا، اس کی سنت، اس کے طریقے کو بدل دو۔ تو یہاں وہ ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ،
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کر لیے، یعنی دنیا کو دکھا نہ دیے جو لوگ جد و جہد کرنے والے ہیں اپنے مقصود کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، خوب محنت کرنے والے ہیں، خوب کو جاہدوا منکم۔ یہ سامعین کرام یہاں تھوڑی سی آپ توجہ کریں، جہاد کے معنی قتال نہیں ہے سامعین کرام۔ بعض ناواقف لوگ جو ہیں یا جو سرسری ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم نے جہاد نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ مومن کی زندگی کا راستہ ہے، اور قتال فی سبیل اللہ اس کی ایک شاخ ہے جو کہ ٹھیک ہے، یہ اس کا درجہ بڑا ہے، اچھا ہے، جان کی قربانی انسان پیش کرتا ہے اس میں، لیکن یہ سارا جو واقعات جو ہیں، یہ ساری زندگی جو ہے، یہ مسلمان کی جہاد فی سبیل اللہ سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ہر وقت مجاہدی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ دیکھو ہم تو تبوک سے آئے لیکن یہ جہاد اصغر تھا، اب مدینے میں جا رہے ہیں اپنی روزمرہ زندگی گزارنے، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو یہ سامعین کرام یہ ذرا ذہن نشین ہونا چاہیے، جاہدوا منکم، خوب محنت، خوب کوشش اپنے مقصد کے لیے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور معلوم نہیں کر لیا ہے اس نے، دنیا کو دکھا نہ دیا ہے کہ صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعلم الصابرین، تو اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سامعین اکرام بالکل واضح الفاظ ہیں اور واضح مطلب ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، ہمارا جو تصور ہے وہ تھوڑا سا اس تصور سے مختلف ہے۔ ہم دین کے لیے جد و جہد کے قائل نہیں ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ دین کے لیے، لیکن وہ معاشرہ تو اس کا میں کیا ہی اس کا مرثیہ پڑھوں، اس معاشرے کا تو حقیقت میں کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ ہاں مقصود ہے، لیکن دنیا ہے، ظاہر دنیا ہے، مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیویوں سے محبت ہے، یہ گھروں اور کاروبار سے محبت ہے۔ یہ تو اس دھوکے میں گرفتار ہے یہ معاشرہ سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ بہت ہی ایک دردناک بات ہے اگر ایسا ہے، نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ معاشرہ، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ طالبان مولا ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے وہ طالب دنیا ہے، اور اکثریت نے دنیا کے لیے دین کو پس پشت قرار دے دیا ہے۔ دنیا نمبر 1 ترجیح ہے، دنیا کے ساتھ دین ہو تو فبہا، ورنہ دین اس کو نہیں چاہیے۔ سامعین کرام ایسے الفاظ آپ سنتے ہوں گے، ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو ایسا کہتے ہیں اور جو ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال بہت قابل افسوس بات ہے اگر ایسا ہے، کیونکہ یہ شخص ظالم ہے، اور واللہ لا یحب الظالمین۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ ظالموں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ جو طالب دنیا ہے، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، یہ ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جلد ہی یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ قرآن کا مضمون ہے، میرے نہیں ہے۔ تو وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب تک معلوم نہ کر لیا ہے، لوگوں کو دکھا نہ دیا ہے، یعنی عملی شہادت لوگوں کے سامنے پیش نہ کر دی ہو، تو یہ لوگ جو ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ سامعین کرام یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے تو یعنی ایک خود ساختہ جو اس نے اپنے نجات کے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ میں گناہ کروں گا اور ایسی باغیانہ زندگی گزار کے آخر میں ایک حج کر لوں گا، یا کچھ خیراتیں کر دوں گا، یا یہ صدقات کر دوں گا،
اور پھر جو ہے گناہ معاف کروا لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، بھالنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا چاہیے، کیونکہ آگے جو منزل آ رہی ہے ہمارے، وہ جب آ جائے گی تو پھر اس کی اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آج جو ہے ہم گنجائش اور مہلت کے دور میں رہ رہے ہیں۔ آج گنجائش ہے، باز آ ہر کے آنچ ہستی باز آ۔ تم جو بھی ہو، کافر ہو، بت پرست ہو، منافق ہو، جو کوئی بھی ہو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ قل لعبادی الذین آمنوا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے ان بندوں پر جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم اگر لوٹ آؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سامعین کرام، بہرحال مضمون جاری ہے اور انشاءاللہ باقی باتیں اگلے سبق میں کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔